ایک تو یہ سمجھیے کہ سیز فائر جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اب تو یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے نا. تو وہ کیسے ہوا؟ ایک طرف سے فائر ہوا، کسی نے خود کو طاقتور سمجھا، دوسری طرف سے جواب دیا گیا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دوسری طرف سے باز نہیں آیا، پھر حملہ کیا گیا، جواب دیا گیا، پھر ایک طاقت بیچ میں آ گئی، پھر انہوں نے کہا نہیں آپس میں بات چیت کرو. تو پھر ڈی جی ایم اوز نے بات چیت کرنا شروع کر دی اور آج بھی بات چیت آج کی. تیسرا رابطہ ٹھیک ہے. تو 3 رابطے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر ہے. لیکن اگرچہ تھوڑی بہت ایک پولیٹیکل جو تناؤ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی جاتا ہے. لیکن اب آپ ذرا دیکھیے کہ سیز فائر کے لیے کیا ضروری ہے. سیز فائر کے لیے ضروری ہے ایک ایسی طاقت جو بیچ میں آ جائے اور پھر باہمی رابطے. اگر طاقت بیچ میں نہ آنا ہو اور تو باہمی رابطے ہو جائیں تو بھی سیز فائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس پورے کیس میں کیا ہوا کہ انڈیا پاکستان میں دونوں فریق یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہماری کمزوری سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے تیسری طاقت کو بیچ میں آنا پڑا. ایک بزرگ کو بیچ میں آنا پڑا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہوا. یہاں پر بھی اب تک مسئلہ کیا ہے پاکستان کی اندرونی سیاست میں. پاکستان کی سیاست میں پرابلم یہ رہا ہے یا ماضی کی خاصیت یہ رہی ہے کہ ماضی میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی وہ اس بزرگ کا کردار ادا کرتی تھی. بزرگ بیٹھتا تھا، کبھی دونوں اگر بہت زیادہ جھگڑے ہوتے تھے تو انہیں علیحدہ کر لیتا تھا، اور کبھی کوئی ایک زیادہ تنگ کر رہا ہوتا تھا تو اس کو کہتا تھا اچھا اب تم کلاس سے باہر نکل جاؤ، اور دوسرا آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بذات خود اس بزرگ کا رول ادا کرنے کی بجائے ایک فریق کے ساتھ ہو گئی. یہ ہے بنیادی پرابلم.